بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈال دی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص سے پوچھا، مجھے بتائیے کہ مشرکین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں عمر بن عاص نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول عمر بن عاص کے ہیں۔ انہوں نے یہی سب سے زیادہ سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد حرم میں تشریف لے چلتے ہیں تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد حرم میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مارا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کپڑے میں لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے، اور ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابو بکر کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت میں کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں تمام موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر بار بار اپنا سوال دہراتے رہے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بن خطاب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ جمیل حضرت عمر کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ ساتھ میں وہ بولیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر کی والدہ نے فوراً کہا، ضرور چلیں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر کے پاس آئیں۔ جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق کو زخموں سے چور دیکھا تو وہ چیخ پڑیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔
چنانچہ وہ بولی یہاں پر آپ کی والدہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر فوراً بولے ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ جمیل نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے بتایا کہ وہ دارالارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ ہی پیوں گا جب تک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دارالارقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی یہ حالت دیکھی، آپ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابوبکر کو گلے سے لگایا اور انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگا کر بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر نے آپ سے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پہ چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ ہیں، میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے حضرت ابوبکر صدیق کو اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود بول اٹھے میں ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات سن کر صحابہ نے کہا ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جن کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ میری خود حفاظت فرمائے گا۔ دوپہر کے وقت عبداللہ بن مسعود بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے اس غلام ذات کو کیا ہوا ہے؟ محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور ان کو مارنے پیٹنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود چوٹیں کھاتے جاتے اور قرآن پڑھتے جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے سورت کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت لہولہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا تھا۔ اگر تم لوگ کہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنا آئے ہیں۔ کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔